معاملہ رہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کا. اب تو شریف لگانا ایک عام بات ہو گئی ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن شریف اور کعبہ شریف ہیں، لیکن اب تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں. اب کسی کے سامنے بھی شریف لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقے کی عجیب و غریب بدعت ہے. کسی کے بھی آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنا دو اور اس کا مرتبہ بڑھا دو. یہ عید جو منائی جاتی ہے اور یہ 11ویں جو منائی جاتی ہے کن کے نام پہ ہوتی ہے معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، وہ بھی 12 ربیع الاخر کو. کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی 11ویں نہیں منانا؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں منانا؟ ایسا دکھا دو. محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم بھی 10 لاکھ دیتے، تم یہ دکھا دو محرم کہاں کرنا ہے، قرآن میں کہاں لکھا دکھا دو، حدیث میں کہاں لکھا دکھا دو. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ میں کہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے دکھا دو، تم کہتے کہاں نہیں لکھا ہے دکھا دو. تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ پھر وہی طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے. اب کہتے ہیں کہ کیا 12 ربیع الاخر کو اگر شیخ جیلانی کی 11ویں منا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی، اسی طریقے سے جو شربت پلائے جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے، یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے ما اہل بہ لغیر اللہ کا غیر اللہ کے نام جو چیز منسوب ہو جائے، منسوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے، یہ اجالے شاہ کا مرغا، یہ سید کبیر کی گائے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک، اور یہ شیخ جیلانی کی 11ویں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 11ویں ربیع الاخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آتا ہے. غیر اللہ کے تعلق سے، غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے. اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے بعد 500 سال کے بعد یہ حضرت آتے ہیں. اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد آیا ہو اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا، یہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا ما اہل لغیر اللہ یا ما اہل بہ لغیر اللہ کے ضمن میں آ کر کے یہ جو 11ویں ہے پیر صاحب کی وہ ناجائز ٹھہرتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب کے 22 رجب کے جو کنڈے بنتے ہیں، رجب کے مہینے میں 22ویں رجب کو جو کنڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں. نام پر ہوا تو ما اہل بہ لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا. اور در حقیقت یہ 22 رجب کا جو معاملہ ہے اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ اس دن کو، اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے. جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی 22ویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے 22ویں تاریخ کو؟ اور رجب کے کنڈے جعفر صادق کے نام پہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آ گئی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے. 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اب اس دن خوشی منانا، یہ حلوے پکانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ در حقیقت
غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے ذریعے تبرہ کرنا ہے، گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. لہذا یہ چیز بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ بھی بدعت میں آتی ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شعبان میں روحیں آتی ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوتل بھی رکھ دی جاتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہاں سے آدمی گیا، روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا. قرآن نے کہا، سورہ مومنون اٹھا کر کے دیکھیے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ مانے آڑ، یعنی ایک آڑ کھچ گئی ہے. اب وہ لوگ اس آڑ کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتے، اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو سجین میں پہنچ گئی یا علیین کے اندر پہنچ گئی. اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے، گھومنے دیں گے؟ وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں، وہ فرشتوں کی جیل ہے، بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے. تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں، بری روح ہے تو فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ جاؤ پیرول کے اوپر رہا کیا جاتا، گھوم پھر کر کے آ جاؤ، یہ دنیا کی جیل ہے. لہذا اس طریقے کا عقیدہ ایک بےہودہ عقیدہ ہے، اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے